Assalamu alaikum and good morning, everyone. I would like to welcome our school partners, teachers, parents, and our lovely students of our school program. Thank you, everyone, for registering for our session. We are very excited to have this virtual online session for you all. Thank you for partnering with us. We have a very exciting 1 hour, 20 minutes planned for you. And we have the Aga Khan Hospital's leadership in medical leadership joining us today. I would like to introduce our panelists with you, Dr. Salman Kirmani, Dr. Ali Salim, and Dr. Tanya Nadeem. Dr. Salman will be the moderator for the session and as we proceed. I would also like to mention that I'm very sure all the kids are very excited to know the results of the art competition which we will be sharing in the near future of the session. Say approximately in about 15 to 20 minutes starting from now. So be ready and be excited. Thank you once again for joining us, and on to you, Dr. Salman. अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत बहुत आप अलग सुबह हमारे साथ जो हैं यहाँ इस सेशन में आए हैं। ये सेशन जो हमने किया है ख़ास तौर पे जिस तरह नाम है किड्स फॉर किड्स, मतलब ये कि बच्चों के ज़रिए ही बच्चों को खुशी पहुंचाई जाए। हम सब जो हैं वो यहाँ बच्चों का जो अस्पताल है आगा खान में उसके अंदर काम करते हैं, उसमें हमारी सारी जो है मेहनत है और हमारा मकसद ये है कि हमारी जो मेहनत है जो बच्चे हमारे पास आते हैं अस्पताल में उनको हम जो है अस्पताल उनको ये ना लगे कि वो अस्पताल में हैं। वैसे ही बेचारे जो हैं वो बहुत परेशान हैं क्योंकि वो बीमार हैं, दूसरे वालिदैन उनके बहुत परेशान हैं। हमारा मकसद ये होता है कि अस्पताल को एक खुशी की जगह बनाई जाए और जल्द से जल्द बच्चों को सेहतमंद करके वापस घर भेजा जाए। उसमें आपको पता है ज़ाहिर है कि बहुत वसाइल की ज़रूरत होती है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अच्छा ट्रीटमेंट ख़ास तौर पे जो इंटेंसिव केयर वाला ट्रीटमेंट होता है आईसीयू वाला वो बहुत महंगा हो जाता है। तो हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि किसी ना किसी तरह हम जो हैं वो मैक्सिमम वेलफेयर बेनिफिट दे के उन फैमिलीज़ की भी मदद कर सकें, उन बच्चों की भी मदद कर सकें जो कि इस केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हमने सोचा कि आम तौर पे जो अस्पताल हैं या और जो इदारे हैं पाकिस्तान में वो बड़ी बड़ी बिजनेसेस बड़े बड़े इदारों पे जाते हैं और वहाँ से डोनेशन लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खान अस्पताल जो है बहुत खुशकिस्मत है कि उनके डोनर्स शुरू से ही बहुत फराग दिल हैं और बहुत मदद की है उन्होंने। लेकिन ये जो ख़ास डोनेशन ड्राइव हमने शुरू की है ये हमने बच्चों और स्कूलों की टीचर्स और उन बच्चों के जो वालिदैन हैं उनके लिए की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं जो कि हम ज़ाहिर है बड़े होकर यही मुस्तक़बिल हैं, यही सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे, यही चीज़ों को आगे ले चलेंगे। अगर ये अपने बचपन से ही ये ख्याल रखें कि इनको अपने और बच्चों की मदद करनी है, फैमिलीज़ की मदद करनी है, तो फिर इनको वाकई जो है वो शुरू से ही इस चीज़ का एहसास होगा और वो जो है सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े काम कर सकेंगे। तो एक किस्म की एजुकेशन ही है उनके लिए इस डोनेशन ड्राइव में हिस्सा लेना। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि जब हम स्कूल्स के पास गए, हम बहुत से स्कूलों के पास गए, स्कूल्स की लीडरशिप ने बहुत गर्मजोशी दिखाई इसमें और माशाल्लाह से बहुत आप देखेंगे कि कितनी अच्छी पार्टिसिपेशन हुई। हमारा जो वेलफेयर ड्राइव है उन्होंने बहुत माशाल्लाह से इसमें कंट्रीब्यूशन की। अब तक पिछले 2 साल में 9 मिलियन रुपए जो हैं वो रेज हो चुके हैं और तकरीबन 30,000 जो हैं फैमिलीज़ और जो हैं घरों को इस डोनेशन ड्राइव से मदद हुई है, उन बच्चों को उनकी मदद हुई है। ये आप लोग याद रखिए कि जो आप लोग एफर्ट्स करते हैं, जो पैसे जमा होते हैं, वो जिस तरह का भी इलाज हो, चाहे वो ऐसा इलाज हो जो कि महंगा से महंगा तरीन हो, उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ये फैमिली जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकती तो इनको सस्ती दवा दें या सस्ता इलाज करें। स्टैंडर्ड ऑफ केयर बराबर रहता है। इस वजह से हमें आपकी मदद चाहिए और माशाल्लाह से स्कूल्स और बच्चों ने बहुत हमारी मदद की है। इस तरीके से हम जो हैं वो आपकी और मदद मांगने आए हैं आज। माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत गर्मजोशी दिखाई है। सुबह सुबह बारिश के बावजूद, सारी चीज़ों के बावजूद आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। प्लीज़ हमारी लिंक और लोगों से शेयर कीजिए, और लोगों को कहिए कि इस सेशन में हिस्सा लें। आप देखेंगे कि हमारे बच्चों ने कितनी अच्छी तरीके से
اتنے ماشاءاللہ سے جو ہے ہماری مدد کی ڈونیشن ڈرائیو شروع کی ہے. اور پھر جو آرٹ کمپٹیشن کے ریزلٹس آپ دیکھیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ ان بچوں کی واقعی احساس کیسا ہے اور کتنے سینسٹیو ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے بچے. ہماری سوسائٹی کے لیے یہ بہت امید کی کرن ہے کہ ہمارے بچے اتنے شروع سے ہی, اور یہ واقعی یہ ساری چیزیں والدین اور ٹیچرز پہ جاتی ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے ان کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ سوسائٹی کے بہت رسپانسبل حصہ بنیں گے انشاءاللہ. تو اس طریقے سے میں اب آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں ہم ایک ویڈیو سے جو کہ ہمارے جو اسکول کے ہیڈز ہیں جنہوں نے اس ڈرائیو میں پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کے تاثرات آپ سنیے اور انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں. I'm extremely happy to be part of AKU's PBS program, Kids Helping Kids. My kids are extremely happy to help these kids who are really in need of it. With the COVID-19 and the pandemic that has come in, I'm sure my kids will be very happy to join in even online with whatever help they can give. I'm excited to speak about PBS school program of Aga Khan University Hospital with which we partnered last year. Almost 14 of our campuses with 10,000 students participated in PBS program. Approximately 300 students visited AKU, saw and witnessed the facilities that were being provided to the patients and the care that was given by AKU management to PBS patients. Kids for Kids, Aga Khan AKU program of Aga Khan and City School. We are very proud to become partner to serve the humanity in general and peers in particular. Would like to appreciate the great work being done by the Aga Khan University Hospital Patient Behbood Society School Program. Through this program, our children got to raise funds for the cancer-stricken children of our country, which helped to inculcate the value of giving to the poor and the needy and the children who are sick in our country. And it also enabled our children to visit the facility of CIME and witness themselves the wonderful facilities that are here in our country at the Aga Khan University Hospital. Participating in the Patients Behbood Society Kids for Kids program has given the students of DPS a unique chance to delve deeper into the understanding the value of giving. It's indeed very encouraging to see how the fundraisers are made aware of how the money collected by them is being spent. We are proud to be associated with Aga Khan University Hospital and the Kids for Kids program. I would like to thank all our school partners, particularly for taking out the time to do this testimony for us. We take pride in partnering with all our schools. It is you who make this program. It is you who make this program a successful one. When I come to your schools and I talk to your students are so excited to partner with us and they want to help the underprivileged. This is what we show them. When we call them to the hospital, this is the facilities that they see in case they want to have a medical career, a medical background, they want to grow and become doctors. There's no better facility than the Aga Khan University at the moment. So now moving forward, we have our panelists, Dr. Ali Faisal Salim and Dr. Tanya, who would be now presenting. Thank you. Dr. Faisal, on to you. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ سب کے صبح آنے کا. اور مجھے اندازہ ہے بالکل بارش بھی ہو رہی ہے اور مجھے بالکل اندازہ ہے کہ بچوں نے فرمائش بھی کی ہوگی کہ پکوڑے بنانے ہیں اور سب کچھ کرنا ہے. تو آئی ایم شیور آل دیز تھنگس یہ سارے کے سارا حصہ ہیں. بٹ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ سب کا جوائن کرنے کا, تمام اسکول کے اساتذہ کا, تمام اسکول کے شاگردوں کا کہ وہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اس پروگرام کے اندر. نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ یہ جو کڈس فار کڈس پروگرام ہے اس کو سپورٹ کیا. بہت سارے سوال ہم سے پوچھے جاتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے 3 سے 4 منٹ کے اندر جو کہ بہت امپورٹنٹ سوال مجھ سے پوچھے جاتے ہیں اس سلسلے کے اندر ان کو تھوڑا سا آنسر کر سکوں. سو اس
پچھلے 3 سے 4 مہینے کے اندر نہ صرف آپ سب لوگوں نے بلکہ ہم لوگوں نے بھی بہت سیکھا ہے. ہر چیز ہمارے لیے بالکل نئی رہی ہے. ایسا نہیں تھا کہ یہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھی ہوگی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں کہ ہر چیز جو ہے زیرو ہو جائے گی. سو بالکل ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ بھی کہ ہم نے ہر چیز دوبارہ سے سیکھنا شروع کری. کہتے ہیں کہ وائٹ پیپر سے اسٹارٹ کیا, وائٹ پیپر سے بالکل اسٹارٹ کیا, اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا, اپنے نرسز کو ٹرین کیا ہر اس چیز کے لیے جو کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں صورتحال سے. سو کووڈ اور نان کووڈ ٹائم کے اندر میرے خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ انوویشن ہم نے کی ہے وہ یہ ہے پورے پاکستان کے اندر کہ ہم نے ایک آن لائن کنسلٹیشن اسٹارٹ کری ہے. مطلب یہ کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے ویڈیو کے ذریعے اور فون کال کے ذریعے اپنے بچوں کی جو ہے بیماری کا پوچھ سکتے ہیں کہ ہم اگر بچہ بیمار ہے تو ہم کیا صورتحال میں کریں, کیا دوائی دے سکتے ہیں, کیا کوئی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. تو وہ آن لائن جو کنسلٹیشن ہے اس پورے کے پورے کووڈ کے اندر اور نان کووڈ کے اندر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے اہم جو پیش رفت ہوئی ہے پورے معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ جو آن لائن سسٹم ہے وہ چیزیں بہت امپروو ہیں. اور ابھی بھی ہم آپ سے ایک آن لائن ویڈیو کے ذریعے ہی کنیکٹ ہوئے ہیں. ڈاکٹر تانیہ الگ بیٹھی ہوئی ہیں, میں الگ بیٹھا ہوا ہوں, ڈاکٹر سلمان الگ بیٹھے ہیں, بس ہم سب ایک ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. ایک اسکول کے حوالے سے جو سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے میری اگلی سلائڈ میں آپ کو دکھے گا وہ یہ ہے کہ جب اسکول کھلیں گے تو کیا حالات ہوں گے, بچوں کے کیا حال ہوں گے, اسکولوں کے کیا حال ہوں گے, کیا کھلنا چاہیے کہ نہیں کھلنا چاہیے, اگر اسکول کھل گئے تو کیا برڈن بڑھ تو نہیں جائے گا, اگر اسکول کھل گئے تو کیا بچوں کو بیماری زیادہ تو نہیں لگ جائے گی, کیا یہ سیف ہے کہ نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے ہم نے اپنے پچھلے بہت سارے پروگرامز کے اندر تمام اساتذہ کو اور اسکول کے پرنسپلس کو اس پہ ٹیچ کیا ہے باقاعدہ کہ اسکول جب کھلیں تو اس میں سوشل ڈسٹینسنگ یعنی کہ ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ کتنا رکھا جائے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے کووڈ کی وہ ہوتی ہے ایروزول سے, یعنی کہ اگر آپ سانس لیں تیزی سے, اگر آپ کھانسی کریں, اگر آپ چھینکیں تو جو منہ سے اور ناک سے جو ہوا نکلتی ہے اس میں پانی کے ذرات ہوتے ہیں اس میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے اور یہ پھر ٹرانسمٹ ہوتا ہے. نہ صرف اس سے بلکہ اگر وہی پانی تھوک یا جو پسینہ ہے اگر وہ ہاتھ پہ لگا ہوا ہو اور منہ سے نکلا ہوا ہو اور وہ کسی اور سرفیس کو, کسی اور بچے کو, کسی اور جگہ کو ٹچ کر جائے تو ہو سکتا ہے. سو کووڈ کی ٹرانسمیشن بالکل نہیں بدلی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو کووڈ کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ بچوں کی جو پوٹی ہوتی ہے, اسٹول ہوتا ہے, اس سے نکلتی ہے. تو یہ 2 راستے ہیں خاص جس سے ایک دوسرے سے ٹرانسمیشن ہوتی ہے. سو اگر آپ نے اس ٹرانسمیشن کو روکنا ہے تو سب سے بہتر جو طریقہ کار ہے وہ ہے ماسک پہننا. اگر آپ ماسک پہنیں گے یا آپ کا بیبی ماسک پہنے گا تو وہ ٹرانسمیشن میں سب سے بڑا بلاک ہوئے گا. اگر آپ اکیلے ماسک پہنتے ہیں اور باقی لوگ ماسک نہیں پہنتے تو پھر بھی بہت چانس ہے کہ جو بیماری ہے وہ دوسرے سے لگ جائے. لیکن اگر سب لوگ ماسک پہنے تو بہت کم چانسز ہے کہ کسی اور کو لگے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی اس سے بچانے کا طریقہ کیا ہے تو آپ سب سے پہلے ماسک پہنے. سمپل سا کپڑے کا جو ماسک ملتا ہے ہمارا وہ بہت کافی ہے اس سلسلے کے اندر. دوسرا یہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ یعنی کہ اساتذہ کو اور پرنسپلس کو, اسکول کے ایڈمنسٹریشن کو اسکول کے اندر تھوڑا تھوڑا فاصلے سے بچوں کو بٹھانا ہوگا. کتنا فاصلہ آپٹیمم ہے؟ 6 فٹ کا فاصلہ آپٹیمم ہے یا 1 فٹ 1 میٹر کا, کم سے کم 1 میٹر یا 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا لازمی ضروری ہے. کیا اسکول میں جانا سیف ہے؟ اسکول کھل جائیں تو سیف ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ کافی زیادہ کام بھی ہوا ہے, ابھی ٹرانسمیشن پہ بھی کافی زیادہ کام ہوا ہے اور آہستہ آہستہ ابھی کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں آئی ہے لیکن امید ہے کہ جیسے ہی اسکول کھلیں گے اور آپ سب اساتذہ کرام اور جو بچے ہیں وہ مل کے کام کریں گے اساتذہ کے ساتھ, کوشش کریں گے, پیرنٹس کوشش کریں گے کہ بچوں کو ماسک بنا کے بھیجیں اسکول, پیرنٹس کوشش کریں گے کہ بچوں کے بیگ کے اندر اسمال سا ہینڈ سینیٹائزر ہو تاکہ وہ اسکول آ سکیں تو اپنے ہینڈ کو سینیٹائز کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ بہتر ماسک ہے اور ہینڈ سینیٹائزیشن, بار بار ہاتھ دھونا یا ہینڈ کو سینیٹائز کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس سے ٹرانسمیشن رک دیتی ہے. دوسرا جو ہے ہم نے کچھ اور نیکسٹ سلائڈ میں اگر آپ کو دیکھے گا کچھ ایٹیکیٹس ہیں جو کہ ہم کو کرنے پڑیں گے اور وہ جو اسکول کے ایٹیکیٹس ہیں وہ میں آپ کو ایک تو بتا چکا ہوں ہینڈ سینیٹائزیشن, لیکن ایک جو بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمارے ہاں اسکول کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہگ کیا جاتا ہے, ہینڈ شیکس کیے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی. سو سارے ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو بتانا ہوگا
اور پیرنٹس کو اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو ہگ نہیں کریں, کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے ہینڈ شیک نہیں کریں, بلکہ دوسرے طریقہ کار نکلے ہوئے ہیں آج کل جس کی بیسس کے اوپر ہینڈ شیک سے بچا جا سکتا ہے. دوسرا, اسکول کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کو بڑھانے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جو بریک ہے نا اسکول کے بریکس, ان کو اس حساب سے کیا جائے کہ سارے لوگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکیں. یعنی کہ پہلے اگر پرائمری کی کلاسز کی چھٹی وہ بریک ہو رہا ہے تو سیکنڈری کلاس کو بریک نہ دیا جائے, اور اگر سیکنڈری کلاس کا بریک ہو رہا ہے تو مڈل کو نہ بریک دیا جائے, تاکہ جب بریک میں ڈسٹینس ہوگا تو سوشل منگلنگ کم ہوگی. جب سوشل منگلنگ کم ہوگی تو ٹرانسمیشن کے چیزیں بھی کم ہوں گی. آخری چیز جو کہ اس کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کلاس روم کو کلیننگ اور ریسٹ روم کو کلیننگ فریکوینٹ کرنا ہوگا. سرفیس کلین کرنے کے لیے بہت سمپل سی چیزیں ہیں. کلورل سرفیس ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہائپوکلورائڈ کے سولوشنس ہیں جو کہ واش روم کو صاف کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور الکوہل بیس سولوشن ہے ہینڈ سینیٹائزیشن کرنے کے لیے. آخری سلائیڈ میں اگر آپ میری جائیں گے تو ایک اور امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آج کل سارے بچے گھر کے اندر ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز بھی کم ہیں, اور بچے جو ہے ڈفرینٹ قسم کے کھانے پیرنٹس کو فورس کر کے یا ناٹ فورس کر کے مانگ رہے ہیں, جنک فوڈ کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے. تو ایسے کیا کام کیا جائے کہ اس کو بھی کم کیا جائے, ایکٹیویٹی کو بھی بڑھایا جائے, یا امپرووائز کیا جائے. اس کے سلسلے کے اندر جو ہے نا میرا خیال ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پیرنٹس کو کرنے کی وہ یہ کہ ایک پلان کو چاک آؤٹ کریں. شام کو بتائیں بچوں کو کہ بھائی کل ہم نے یہ ABCD کام کرنا ہے. اگر آپ بچوں کو سرپرائز دیں گے نا تو ان کے لیے وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا. سرپرائز گفٹ تو زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن سرپرائز ایکٹیویٹیز اچھی نہیں ہوتی. تو پہلے سے ان کے مائنڈ کو پریپیئر کرنا شروع کریں. ڈاکٹر تانیہ اس میں بہت زیادہ آپ کو بھی بتائیں گی چیزوں کے اندر, لیکن میں صرف 2 ایکٹیویٹیز کے متعلق آپ کو بتا دوں. ایک کھانے کی ایکٹیویٹی کے متعلق بتا دوں. کھانے کی ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے کوشش کریں کہ آپ کی ڈائٹ کے جو ہے جس کو ہم ہیلدی ڈائٹ کہتے ہیں وہ ہو. ہیلدی ڈائٹ کے اندر 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو ایگزامپلس. ایک ہوتا ہے پروٹین کا کمپوننٹ. پروٹین ہمارے پاس آتا ہے دال سے, پروٹین آتا ہے ہمارے پاس ریڈ میٹ سے. دوسرا ہے فیٹ کا کمپوننٹ, اور فیٹ ہمارے پاس آتا ہے بٹر سے, گھی سے, اولیو آئل سے یا آئل سے. اور دوسرا ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹ کا کمپوننٹ جو کہ ہمارے پاس آتا ہے اسٹارچ بیسڈ ڈائٹ سے, جیسے کہ ویٹ ہو گیا, پورج ہو گیا اور باقی. تو کوشش کریں کہ بچوں کی ڈائٹ کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ایک وقت میں مکس کریں, اور گرین ویجیٹیبلس ہر ڈائٹ میں پارٹنر ہونا چاہیے آپ کا, رائٹ. تو یہ گرین ویجیٹیبلس جب تک پارٹنر ہوگا آپ کی ڈائٹ خود بخود ہیلدی ہو جائے گی, آپ کے بچوں کو ہائی فائبر کی ڈائٹ ملے گی اور بچے ایکٹیو زیادہ رہیں. میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اینڈ آئی ول لیو دس ٹو بہت ساری چیزیں ٹو ڈاکٹر تانیہ جو کہ اس میں بہت ایکسپرٹ ہیں. اوور. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر تانیہ ہے اور میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں, اور میں تھوڑا سا مینٹل ہیلتھ اسپیکٹ کے بارے میں بات کروں گی. اگر میری نیکسٹ سلائڈ پہ پلیز چلے جائیں. تو میں نے تھوڑے سے سوال جو پہلے سے آپ لوگوں نے بھیجے ہیں ان کو تھوڑا سا گروپس میں ڈالا ہے کہ جو سملر سوال پوچھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے سوال پوچھے تھے کہ مینٹل ہیلتھ بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے کیا ہونی چاہیے اس وقت میں. کافی وقت سے زیادہ گھر میں بچے رہ رہے ہیں, وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں, تو تھوڑے سے ضدی ہو گئے ہیں. شاید بچے اس سے اگری نہ کریں لیکن اماں ابا تو یہی کہہ رہے ہیں. تو ان کی مدد کیسے کی جائے, اور کہ فیملیز جب ایک ساتھ اتنا ٹائم اسپینڈ کر رہی ہیں تو کس طرح سے ذرا اکیلے ٹائم بھی اسپینڈ کر سکیں, وہ بچہ ہو یا بڑا ہو. ٹھیک. تو میں اگر ایک ساتھ بات کروں, اینڈ آئی نو یہ باتیں آئی تھنک اب ٹی وی پر بھی بہت ہو رہی ہیں اور یہ سوال بہت بار پوچھے بھی گئے ہیں کہ ایک روٹین ہی ہیلپ کرتی ہے, جیسے ابھی پہلے ڈاکٹر علی بھی کہہ رہے تھے. اور روٹین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ قسم کا ہمیں کہنا کہ اس وقت اٹھنا ہے, اس وقت سونا ہے. اب جیسے اسکول آن لائن کچھ بچوں کی شروع ہو گئے ہیں تو اس سے بھی ایک روٹین آتی ہے. پھر سلیپ ٹائم اسکیڈول ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوگا, آئی پیڈ, فون, ٹی وی پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو بھی اسکیڈول کریں. پڑھائی کا ٹائم اسکیڈول کریں, کھیلنا کا ٹائم بھی اسکیڈول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر گھر نہیں ہے, اپارٹمنٹ ہے, چھوٹا ہے, باہر جگہ نہیں ہے, لیکن
जो भी एरिया है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव तरीके से सोच के कुछ ना कुछ तो बंदा कर ही सकता है. बैठ कर बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, भागने की जगह है तो थोड़ा सा भाग सकते हैं, किसी एक कमरे में थोड़ा सा फर्नीचर कम करके भागने दौड़ने की जगह दें. अगर बाहर जा सकते हैं तो बाहर लॉन में खेल सकते हैं. अगर कोई सड़क है सेफ है तो थोड़ा दूर दूर रहकर थोड़ी सी एक्टिविटी कर सकते हैं. तो इस तरह से हमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी, सोने का वक्त, पढ़ने का वक्त और स्क्रीन का वक्त इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और बड़ों को भी वही दिखाना चाहिए. बड़ों में भी एक रूटीन होगी तो बच्चे सीखेंगे, और बच्चों से मशवरा लेकर थोड़ा बैक एंड फोर्थ करके और दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज करके सब कुछ अच्छा रहता है. दूसरी बात आती है कि जरा चिड़चिड़े हो गए. होता ये है कि जब हम सब एक साथ जरा ज्यादा हों तो सब थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो बड़े हों या बच्चे हों. तो इसलिए इसमें मेरे ख्याल में जो आखिरी सवाल है वो भी इम्पोर्टेंट है. इसी रूटीन में कुछ हो सकता है कि कुछ वक्त सब अलग अलग हो. अब अगर घर में या अपार्टमेंट में जगह नहीं है तो अपने अपने कोने पकड़ के कोई किसी से बात ना करे थोड़ी देर के लिए, तो वो वक्त बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. और उसके अलावा देखिए, जिद किस चीज़ पर हो रही है, क्यों हो रही है, कोई बातें मान लेते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कभी कभी इग्नोर कर देते हैं. इस तरह की चीज़ें करके ही आगे बढ़ना चाहिए. जिद ज़्यादा जब बढ़ती है जब जिद से फ़ायदा हो. अगर बच्चे को आप कुछ मना करें और बच्चा थोड़ी सी जिद करे या थोड़ा सा हंगामा करे या थोड़ा सा रोना शुरू कर दे, और फिर आप अगर बात मान जाएंगे ना, तो फिर बच्चा जिद ज़्यादा करेगा, तो वो आदत पड़ती है. तो कुछ चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, कुछ मसरूफियत रखते हैं, और जितना खुश मिजाजी से आगे बढ़ चुके हैं सारी टेंशन देखते हुए उसी तरह बढ़ते हैं. और गुड न्यूज़ ये है कि होपफुली अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ रिलैक्स होने लगा है, तो कुछ रूटीन वापस इस्टेब्लिश करने में सबकी वैसे ही हेल्प होगी. सेकेंड अगर साइड पर जा सके. दूसरे कुछ सवाल जो पूछे थे वो ये थे कि बच्चे अगर स्ट्रेस्ड हों तो कैसे पता चलता है. तो देखिए, जो बड़े बच्चे, जो एडोलेसेंट्स होते हैं, जो ओल्डर टीनेजर्स होते हैं, राइट, वो तो वैसे ही यूजुअली स्ट्रेस दिखाएंगे जैसे बड़े भी दिखाते हैं. तो आप खुद सोचें, अगर बड़े सोच रहे हैं तो किस तरह से हम लोग स्ट्रेस दिखाते हैं ना. कोई लोग चुप हो जाते हैं, ज़रा अलग थलग हो जाते हैं, कोई लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और इन्हीं तरीक़ों से बच्चे दिखाएंगे. जो एडोलेसेंट्स होंगे वो थोड़ा सा बात कम सुनेंगे, ज़रा झगड़ा ज़्यादा करेंगे, ये भी हो सकता है. जो छोटे बच्चे होंगे, जितने छोटे होते जाए उतना ही कम वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, और ज़्यादा जिसको कहते हैं ना टैंट्रम्स या रोना धोना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा करेंगे. तो स्ट्रेस अगर इसी तरह से नज़र आता है कि पहले एक तरह से बच्चा था और अब किसी और तरह का बिहेवियर जो ज़रा सा डिफरेंट है और ज़रा सा मुश्किल है वो ज़्यादा करे. और उसमें क्या करना चाहिए, देखिए, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि बच्चा अगर अपनी एक्शन से दिखा रहा है कि वो स्ट्रेस्ड है तो ज़रूरत होती है बात करें. ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है. कुछ लोगों के ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी भी है, तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं. बच्चे बड़ों से अपना स्ट्रेस ले रहे हैं, तो जितना बड़े अपना ख्याल करें उतना बच्चे करेंगे. बच्चों से बात करके पूछ लें. वो अगर आपको बताएं कि देखिए, अगर अम्मा अब्बा हर वक्त लड़ रहे हैं हमारे सामने, हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो फिर उनसे बात सुने और सीखें. हमें बच्चे हमसे सीखते हैं, हम बच्चों से सीखते हैं. अगर कोई बात नहीं समझ आ रही तो उनसे बात करके देखिए, और फिर हेल्प वही मिलती है, रूटीन, जितना काम रह सके, एक दूसरे की इज्जत करके आगे बढ़ सके, राइट. जितना झगड़ा रहेगा सबका बिहेवियर खराब होगा और सबकी टेंशन और बढ़ेगी. इसी तरह जब सवाल पूछते हैं कि ये साइकोलॉजिकल या मेंटल डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ेगा, देखिए, डेवलपमेंट अगर आप एक अच्छा इन्वायरमेंट दें जिसमें एक अच्छी रूटीन हो, थोड़ी पढ़ाई हो, थोड़ा खेल हो, माँ बाप से बातचीत हो या कोई बड़ों से बातचीत हो, मोहब्बत से रहें, इज्जत से रहें, कभी डांट भी पिटे, कभी नहीं पड़े, कभी इख्तिलाफ भी हो लेकिन मारपीट, एक तशद्दुद किसी किस्म का ना हो, तो डेवलपमेंट तो होती है. डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाके नहीं होती है. तो हम अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट दें जहाँ सब एक दूसरे को इज्जत से तवज्जो दे रहे हैं और उम्मीद हो कि खाना सही खा सके और सब कुछ, तो डेवलपमेंट तो होएगी. और इसी तरह जो गैप और एक्स्ट्रा करिकुलर्स, देखें, एक्स्ट्रा करिकुलर्स जिनके पास सलाहियत थी कि उनके बच्चे स्कूल के बाद भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर सकते थे, सबके पास नहीं होती, तो ठीक है, वो एक एडेड बेनिफिट था, लेकिन उसके ख़त्म होने से डेवलपमेंट नहीं रुकती है. और घर में भी बच्चे, तो ये एक मौका है कि हम सोचें कि बच्चे खुद भी क्रिएटिव हो सकते हैं, खुद अपने आप को मसरूफ रखना सीखें. हर वक्त उनको हमने कुछ ना कुछ स्केड्यूल करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुछ बच्चे ओवर स्केड्यूल्ड होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी ज़रा सिंप्लीफाई या आसान करने से भी फ़ायदा होता है. तो आई होप ये समझ आ रही हो बात कि रूटीन यस डज हेल्प. अब चीज़ें अगर
ذرا اور اوپن کر رہے ہیں گورنمنٹ والے بھی, تو اس سے بھی سب کا فائدہ ہوگا. اور روٹین میں بیسک چیزیں آتی ہیں. اور مینٹل اسٹریس کس طرح نظر آتا ہے, اگر ایک چینج آئے بیہیویئر میں, اور اس کو کیا کرتے ہیں وہی کرتے ہیں, روٹین, بات, محبت اور آرام سے بات کریں. آخری سوال میں نے یہاں چھوڑا تھا کیونکہ یہ بڑا کنسرننگ سوال ہے, لیکن یہ بہت پرٹیننٹ سوال ہے کہ گھر میں دیکھیں اختلافات بہت سے لوگوں کے پہلے سے چلے آ رہے ہیں, اور جب جتنا لوگ پھر لاک ڈاؤن, پیسوں کی پریشانی, اس سب میں زیادہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور ٹینشن بڑھی ہے, تو اس میں وہ پرانے اختلافات بھی بڑھ رہے ہیں. اور بڑے بھی بہت سے ہوتے ہیں جن کو غصے کا اظہار کرنا صحیح طریقے سے نہیں آتا, وہ الفاظ کا استعمال نہیں کرتے, وہ ہاتھ کا استعمال کرتے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر سب گھر میں یا اپارٹمنٹ میں ہیں اور آپ کے بچے بھی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو ایک تو آپ ان کا اسٹریس بڑھا رہے ہیں, اس سے ان کی مایوسی اور ٹینشن بڑھے گی. اور دیکھیں اس سے اور قسم کے خطرے ہوتے ہیں, مایوسی اور ٹینشن سے نا امیدی بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسرا, بچے سیکھیں گے آپ سے, اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو وہ بھی یہی کریں گے بعد میں آپ کے ساتھ. تو اس لیے ایکسیپٹیڈ کہ بہت سے لوگ ہوں گے, کچھ جن کی زیادہ ٹینشن ہے, کسی کی کم, کسی کے آپس میں اختلافات ہیں. اچھی بات یہ ہو کہ الگ الگ تھوڑا سا رہیں, کم بات کریں, لیکن لڑائی جھگڑا, گالی گلوچ, مار پیٹ, یہ نہ بڑوں کے لیے اچھا ہے نہ بچوں کے لیے اچھا ہے. بچوں کی بات سنیں, اگر وہ اپنے بیہیویئر سے دکھا رہے ہیں کہ وہ اسٹریسڈ ہے, ان سے بات کریں, اور اپنے گھر کا ہی ماحول دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ کس طرح مدد ہو سکتی ہے. جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں نا, انہیں پر کام کریں, ان پر فوکس نہیں کریں جو کنٹرول میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ امید ہے محبت سے اور عزت سے, اور جتنا آہستہ آہستہ ہم جو بھی روٹین بنا سکیں اس سے ہی لوگ آگے بڑھیں گے. اور ورزش اگین گھر میں رہتے ہوئے مشکل ہے, لیکن پھر بھی یوٹیوب کھولیں, اس میں بڑی اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں, یوگا کی ہوتی ہے, ایروبکس کی ہوتی ہے. اگر آپ کو صحیح لگے تو ضرور کیجیے, مزے کے لیے بچوں کے ساتھ بھی کر لیں. جوائنٹ ایکٹیویٹیز مشکل ضرور ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے گھر کے اندر. تو امید ہے ان سوالوں کے جواب ہوئے, یہ میں نے صحیح جواب دی ہوں. آگے بھی کوئی سوال پوچھ لیں تو پلیز بتائیے گا, کیونکہ ہم آگے بھی پینلسٹ سوال کے جواب دیتے رہیں. تھینک یو. Thank you, Dr. Tanya. We will now be showing a video of one of our child patients on welfare. یہ میری بیٹی الشبا ہے, ان کے پیر میں تکلیف وغیرہ ہو رہی تھی, جیسے لنگڑا کے چل رہی تھی, تو ہم نے پڑوس کے کلینک دکھا کے دوائیاں لی, مگر فرق نہیں آ رہا تھا. کتنوں کو دکھا رہی, وہ بات پھر وہیں کی وہیں. اس کے بال جھڑتے تھے, اس کو دیکھ دیکھ کے یہ روتے تھے, میں روتی تھی, آنکھوں میں خون آتا تھا اس کے, تو سامنے سے اس کو ہم شیشہ نہیں دکھاتے تھے. کوئی اسپتال والا لینے کے لیے وہ ہی نہیں کر رہا تھا. اس کا کیس اتنا خراب ہو گیا تھا, بچی کا خون بہ رہا. میں ڈاکٹروں سے کہہ رہی ہوں دیکھ چیک تو کر لیں, دیکھ تو لیں, دیکھ تک نہیں رہتے. پیار خان لے کے گئے, ڈاکٹر صدف سے بات ہوئی, وہ اس کی شکل اور میں دیکھ رہی کہ اس کو اب لے کر آئیں, اس کی حالت دیکھیں آپ. سو الشبا ہمارے پاس جب آئی تھیں تو اس وقت بلاسٹ کرائسس میں آئی تھیں, اور ان کی زندگی بچانے کے لیے صرف ایک ہی یہ آپشن تھا کہ ان کو خون کا ٹرانسپلانٹ کیا جائے. ان کے بھائی جو تھے وہ ان کے ڈونر بنے, اور پھر وہ ٹرانسپلانٹ کا سفر ان کا شروع ہوا. جس طرح اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا, جس طرح ڈاکٹر آگے پیچھے ہو رہے تھے نا, بس دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے. دوسرے دن ہی پتہ چل گیا تھا ہمیں کہ ہماری بچی محفوظ ہاتھوں میں آ گئی. رشتے دار آتے تھے نا, وہ ذرا دور ہو کے بیٹھتے تھے, اور یقین نہیں کرو گے ڈاکٹر سسٹر ایسے قریب بیٹھتی تھے, انہی کی اولاد ہے. وہ آ کے اسے کہانیاں سناتی تھی, اس کے ساتھ بیٹھتی تھیں, ڈرائنگ کرتی تھی, روتی تھی تو اس کو گھنٹے گھنٹے چپ کراتی تھی. میں روتی تھی, مجھے بھی ہنسا دیا کرتی تھی. ہم سب کی یہ دعا تھی کہ یہ اللہ میاں اس کو جو ہے اس کے سفر کو آسان بنائے, اور اس کو کامیابی تک لے جائے, پایہ تکمیل تک پہنچا دے. تو وہ 12 دن 13 دن کے بعد جو ہے نا بہتری کی رپورٹ آنے شروع ہو گئی. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرے کو یہ ویلفیئر و بہبود میں کوئی ہمارے کو اونچ نیچ نظر نہیں آتی تھی کسی چیز میں. ماشاءاللہ بہت بہتری ہو گئی ہے. اب دیکھ دیکھ کے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے. دنیا صحیح کہتے تھے کہ آغا خان میں مرتا ہوا بندہ زندہ ہو کر آتا, یہ حقیقت ہے. کافی پہلے سے تو بہت طبیعت بہتر ہے, اب لگتا نہیں ہے کچھ تھا پہلے مجھے. To all the students listening,
And if you remember, when I come to your schools and I talk to you about the patients and the impact that you make, this is the impact that you do. This is the impact of saving lives you do with your donations. This is why we ask you to come forward and help us. So, on to you, Dr. Saman. आपने देखा कि वाकई एक फैमिली की कितनी परेशानी होती है जब एक बच्चा जो ज़ाहिर उन्होंने इतनी मेहनत से परवरिश की होती है उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, और ख़ास तौर पे वाकई ऐसी बीमारी जिसका कोई और हल किसी और हस्पताल में किसी और जगह पे ना मौजूद हो। उस तरह के बच्चे, उस तरह की फैमिलीज़ हमारे पास आते हैं और ज़ाहिर हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि इनका इलाज ऐसा हो जैसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है। इस पे हम बहुत फ़ख्र रखते हैं कि हमारी कोशिशें पूरी होती हैं कि जो ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड है उसमें एक ज़र्रा भर भी कमी ना आए। उसके अंदर आपने देखा कि आपकी डोनेशंस के ज़रिए कि बिल्कुल यानी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। एक ऐसी फैमिली जो कि सोच भी नहीं सकती थी कि वो पूरे जो है ट्रीटमेंट को पाए तकमील तक ले जाएं, जो कि कभी कभार लाखों रुपयों में हो जाता है क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो है महंगा ज़रूर। तो आपकी डोनेशन के ज़रिए इस तरह के बच्चों को, इस तरह की फैमिलीज़ को उम्मीद मिलती है और इनके माशाअल्लाह से बच्चों में अच्छी बात ये होती है कि जो इनके अमराज होते हैं अगर सही तरीके से और मुकम्मल तौर पे इलाज हो तो माशाअल्लाह से फिर पूरी ज़िंदगी इनकी आगे जो है वो जो है हमवार हो जाती है और माशाअल्लाह से ये एक सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर बन सकते हैं। इस वजह से हम चाहते हैं कि आप दिल खोल के अतियात दीजिए। ये जो हमने किड्स फॉर किड्स की ड्राइव रखी है इसके ज़रिए, अपने बच्चों के ज़रिए, स्कूल्स के ज़रिए हमारी मदद कीजिए। आप देख रहे हैं फ़ोन नंबर मौजूद है आपकी स्क्रीन्स पे, वेबसाइट का एड्रेस मौजूद है और QR कोड मौजूद है। प्लीज़ अपने ख़ुद डोनेशन जितने आपके जो है कर सकें ज़रूर कीजिए। अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को यही मैसेज दीजिए कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है और आप देख सकते हैं कि आपकी मदद कहाँ तक पहुँचती है और किस तरह बच्चों को और फैमिलीज़ की मदद करती है और उनको आगे सेहतमंद रखती है। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि लोग समझते हैं कि जी आगा खान अस्पताल तो बहुत ही यानी कि हाई टेक्नोलॉजी वाला अस्पताल है, हम डोनेशन दें तो किसी ऐसी जगह दें जहाँ सिर्फ गरीब मरीज़ आते हैं। तो आपने देख लिया कि देखें गुर्बत बदकिस्मती से अब हर घर के अंदर है और ख़ास तौर पे पेंडेमिक के बाद आमदनियाँ कम हुई हैं और टेंशन्स वगैरह जो फाइनेंशियल ख़ास तौर पे जो नीड्स होती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वजह से जो हमारी सोसाइटी के सफ़ेद पेश जो फैमिलीज़ होती हैं वो भी बेचारे जो हैं वो इस मदद की ज़रूरतमंद हैं। हम चाहते हैं कि हम उनकी बाइज़्ज़त तौर पे मदद करें और आपका इस तरह का जो वेलफेयर है वाकई उनकी मदद में हमारी जो है वो ज़रूर हम उनकी मदद कर सकेंगे क्योंकि आपकी डोनेशंस जो हैं वो इनको इस तरीक़े से दी जाती हैं कि इनकी इज़्ज़त में कोई कमी ना आए। बिल्कुल आपने देखा होगा हमारे, अगर आप वेलफेयर दफ्तर आप आइए, आप हमारे लोगों से बात कीजिए, आप मरीज़ों से बात कीजिए तो वो आपको यही बताएंगे कि उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि वो खुदा न खास्ता भीख मांग रहे हों या उनको कुछ पापड़ बेलने पड़े। जैसे ही नीड हमें नज़र आती है डॉक्टर्स जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फैमिली जो है इनको ज़रूरत पड़ेगी, हम अपने वेलफेयर इदारे भेजते हैं। वेलफेयर में बहुत अच्छी तरीके से बाइज़्ज़त तौर पे असेसमेंट होता है और फिर जितना मैक्सिमम वेलफेयर मिल सके वो मिलता है। हम ये चाहते हैं कि जो फ़ंड हमने किड्स फॉर किड्स की तरफ से शुरू किया है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे एक फ़ंड मौजूद हो जो कि हमेशा जो है वो भरा रहे और जैसे फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आती रहें हम इनकी मदद कर सकें। तो प्लीज़ दिल खोल के ख़ुद भी मदद कीजिए और उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरत है ना हमें वो ये कि ये जो पैगाम है ये हर घर तक पहुँचाइए, हर बच्चे तक पहुँचाइए, हर स्कूल तक पहुँचाइए। जब हर बच्चा हमारे इस शहर में, हमारे इस मुल्क में ये समझेगा कि जो साथ वाला बच्चा है, जो बच्चा किसी और शहर में, किसी और गांव में उन्हीं की तरह का भाई बहन है, तब ही जाके हम ऐसी सोसाइटी क्रिएट करेंगे जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेगी और मदद करते रहेगी। और आपको पता है कि इस खास पेंडेमिक के दौरान कितनी एक दूसरे की सपोर्ट और मदद की ज़रूरत पड़ी है हमें। तो प्लीज़ दिल खोल के हमारे इस ड्राइव को सपोर्ट कीजिए, बच्चों के ज़रिए बच्चों की मदद कीजिए। स्कूल्स के अंदर जो है सारी जो तमाम बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं उनको चैनल कीजिए इस तरफ
تاکہ ہر بچے کی مدد ہو سکے. شکریہ بہت بہت. I would just like, thank you, Dr. Salman. I would just like to add a couple of things here. We have received very positive comments for the video of Alishba. Thank you so much. This is the impact that we do with your donations. This is the impact, the difference that we make to all the children that come to our hospital. The QR code can be used to make your donation via your mobile phones. ہمیں سوال یہ بھی آیا ہے کہ can people give checks? Yes, you can give checks. You can write your checks to PBS for AKUH. We will share it in the upcoming slides as well. Checks can be picked up from your doorstep as well. For convenience, you can go to the website donate.aku.edu and make an instant donation right now. The number that is showing on your screen, our team is ready to take your call and your message. You can either call them or send a message and make your pledge right away. Thank you for your support. Question and answer session, yes. ٹھیک, شکریہ بہت بہت. اور پلیز جو ہے ڈونیشنز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیے گا. اس دوران ہم ڈاکٹر علی فیصل جو کہ انفیکشس ڈیزیزز یعنی کہ جو جراثیم کے ذریعے جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان کے اسپیشلسٹ, اور ڈاکٹر تانیہ ندیم جو بچوں کی خاص سائیکائٹرسٹ ہیں, ان سے آپ نے کچھ ان کے تاثرات بھی سنے. جو سوالات آپ لوگوں نے پہلے بھیجے تھے وہ آپ نے سنے, اور بھی سوالات آئے ہیں. تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. آپ سوال بھیجتے رہیے گا. ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال کے جواب آپ تک پہنچے اور آپ کی جو جتنے بھی جو آپ جوابات چاہتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ پہنچے. تو ایک سوال میں شروع کروں گا ڈاکٹر علی سے, جو کہ ہر گھر میں سوال اٹھ رہا ہے کہ نمبر 1 اسکول کب کھلنے چاہیے اور ہمیں کس طرح پتہ چلے گا. گورنمنٹ تو اپنا ایک طور پہ پالیسی بنائے گی اور ظاہر ہے ہمیں امید ہے کہ وہ پالیسی جو ہے وہ درست ہوگی, لیکن ابھی اگر اور ممالک کا ہم جو ہے وہ کی مثال لیں, کچھ جگہوں پہ اسکول کھلنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور کچھ میں ابھی تک بند ہیں. تو ہماری جو سچویشن ہے پاکستان میں, خاص طور پہ شہروں میں اور گاؤں میں دونوں میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت کون سا درست ہے اسکول کھولنے کا؟ شکریہ ڈاکٹر سلمان. اس میں نا دو چیزیں ہیں سمجھنے والی. پہلی جو چیز سمجھنے والی ہے کہ ہر چیز کا فیئر ہوتا ہے کہ اس چیز کا ہم کو ڈر کیا ہے, نقصان کیا ہے. سو آئی تھنک یہ سب سے پہلے سمجھنے کی بات ہے. بڑے آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑی اس کے ساتھ اسٹرینتھ کے ساتھ اور بڑی کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جتنے بچے بھی آغا خان ہسپتال میں کووڈ کے دیکھے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کافی بچے آئے کووڈ کے لیے, ان میں بہت زیادہ بیمار بچے نہیں تھے. حالانکہ بڑوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ بیماری جو ہے خطرناک تھی. اور آپ پاکستان کا ڈیٹا بھی لوگوں کے ساتھ روزانہ شیئر ہوتا رہا ہے NDMA کی طرف سے, جس میں بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اتنے روز لوگ جو ہے المیہ کے پاس چلے گئے. ان میں سے بچوں کی تعداد بہت زیادہ کم تھی. نہ صرف بچوں کی تعداد انتقال کرنے والوں میں کم تھی, بلکہ ICU میں جانے والے میں اور داخل ہونے والوں میں بھی بڑی کم تھی. تو ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری بچوں میں خاص طور پہ کم پائی گئی ہے. ایک چیز تو یہ ایک اچھی بات ہے. دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ اسکول کب کھولنے چاہیے. میری نظر کے اندر جو ہے نا, اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کی بیماری کا لیول نیچے کی طرف جا رہا ہو. اور اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ پچھلے 5 سے 7 دنوں کے اندر بالکل ہم گراؤنڈ لیول پہ چلے گئے تھے. ابھی کچھ کل ہمیں تھوڑے سے کیسز زیادہ ملے تھے 700 کے قریب, لیکن ایک تو کیسز کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے. ایک اچھا سائن یہ ہوتا ہے. دوسرا اچھا سائن یہ ہے کہ ہم اچھے طریقے سے ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کری اور ہم نے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی پاکستان میں, جو کہ بہت اچھا رہا. میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ٹائم ہے جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے اس کے لحاظ سے کہ اسکول کو کھولنے کی ضرورت ہے, اور آہستہ آہستہ کر کے فیزز کے اندر میرے خیال ہے پہلے بڑے بچوں میں اسکول کھلنے چاہیے, پھر تھوڑے سے چھوٹے بچوں میں کھلنے چاہیے, اور سب سے آخر میں سب سے چھوٹے بچوں اور ڈے کیئر میں کھلنے چاہیے. کیونکہ اگر آپ بیماری کی سکنس کا اندازہ کریں تو سب سے چھوٹے بچوں میں سب سے کم امیونٹی ہوتی ہے, although گریجولی بڑھنا شروع ہوتی ہے. تو میرے خیال جیسے گورنمنٹ نے اس کو کیا ہے, اس کو بھی فیز آؤٹ کرنا چاہیے. پہلے بڑے بچوں میں یعنی کہ کالجز کھولیں, یونیورسٹیز کھولیں, اس سے سیکھیں. اس کے سیکنڈ فیز کے اندر ہائی اسکولس کھولیں. اس کے تھرڈ فیز کے اندر پرائمری اسکول کھولیں, اور پھر مونٹیسریز اینڈ نرسریز کو الاؤ کریں. تو میرے خیال ہے کہ ایک تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے سرکاری طور پہ ہم کو,
اور دوسرا یہ کہ ہمارے اپنے جو اساتذہ کرام اور پرنسپل اسکول کے بیٹھے ہیں ان کو بھی اسی چیز کو تھوڑا سا اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اڈیپٹ جب تک نہیں کریں گے اٹس اے لرننگ. جیسے میں نے آپ کو پہلے اپنی سلائڈ میں بتایا تھا کہ ہم سب سیکھ رہے ہیں, دنیا جہان کے اندر بھی جو اسکول کھولنے شروع ہوئے ہیں وہاں پہ بھی سب لوگ سیکھ رہے ہیں ابھی تک. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سچویشن سے بالکل باہر آ چکے ہیں. ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم تھوڑا سا باہر آئیں تو ہمارے پاؤں ابھی بھی اس دلدل کے اندر موجود ہیں. سو ابھی بھی ہم بالکل کلین نہیں ہوئے, ہمیں کوئی سفید چٹ نہیں ملی ہے کہ جی بالکل آپ آؤٹ ہو گئے. اسکول کھولنا سیف ہوگا لیکن اسٹریٹجائز کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا, جس سے اسٹریٹجائز کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی چیزوں کو فوراً سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور ریورس بھی کر سکتے ہیں. شکریہ. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر علی, واقعی یہ مشکل سوال تھا لیکن آپ نے بہت اچھا جواب دیا اس کا, اور مجھے امید ہے کہ والدین کو کانفیڈنس ملی ہوگی اس سے, اور انشاءاللہ ہم تھوڑا سا جو میں نے آپ کے جواب سے لیا کہ تھوڑا سا ہم اور آبزرویشن میں رکھیں ان چیزوں کو, دیکھیں کہ اگر واقعی کیسز کم چلتے رہتے ہیں, چیزیں بہتر ہوتی رہتی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جو اگلے مہینے اسکول کھولنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ درست پایا جائے گا. اب میں ڈاکٹر تانیہ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جو کہ ہر گھر میں چل رہا ہے, کیونکہ بہت سے گھروں میں اب آن لائن اسکولنگ کا سسٹم شروع ہو چکا ہے, بچے جو ہیں وہ آن لائن اسکولنگ کر رہے ہیں. کچھ والدین اس سے خوش ہیں, کچھ بہت زیادہ ناخوش ہیں. جو ایک لڑائی گھر میں چل رہی ہے اس وجہ سے وہ یہ کہ والدین اس پینڈیمک سے پہلے بچوں کو کہتے رہتے تھے کہ اسکرین ٹائم کم رکھیے, اور جو ہے وہ فون جو ہے وہ رکھ دیجئے, اور لیپ ٹاپ رکھ دیجئے, اور ٹیبلٹ رکھ دیجئے. اور اب جو ہے بچوں کو کبھی کبھار 4 سے 6 گھنٹے جو ہیں وہ اسکرین پہ جو ہے وہ لگانے پڑتے ہیں ہوم ورک کے کرنے میں یا اسکول کرنے میں. تو یہ جو اسکرین ٹائم کا جو بیلنس ہے یہ والدین کس طرح رکھیں خاص طور پہ ان دنوں؟ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ابھی بھی ہم بھی اسکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم انکریج کر رہے ہیں سب کو کہ وہ اسکرین کو دیکھیں. دیکھیں اب ریالٹی یہ ہے کہ اگر اسکول اسکرین پر ہو رہے ہیں تو پھر وہ آنیسٹلی وہ تو اسکول ٹائم ہوا نا, اس کو پھر اسکرین سے ہٹائی دیں وہ تو مجبوری ہے. اسکرین ٹائم تو بچے اس کو کہیں گے جو وہ اپنے مزے کے لیے دیکھتے ہیں. اب صحیح ہے کچھ بچوں کو اسکول بہت اچھے لگ سکتے ہیں لیکن آئی ایزیوم وہ اسکول کو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیں گے اس میں. تو آئی تھنک انفارچونیٹلی اگر اسکول جیسے آپ امیجن کریں جیسے جب وہ اسکول جاتے تھے اب وہ اسکرین پر وہ بھی اسکول ٹائم ہی گزاریں, اس کے علاوہ لمٹ کریں اسکرین ٹائم. میننگ دیکھیں 1 گھنٹے کے اندر, اب یہ اگر بچے بھی دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ میرے سے ڈس ایگری کریں, مگر دیکھیں بیسک بات بچوں ہوتی یہ ہے کہ جتنا اسکرین پر بیٹھے رہو گے اتنا فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوگی. ٹھیک ہے, پہلے جب اسکول جاتے تھے تو بریک پی وغیرہ زیادہ ہوتی تھی, بھاگتے دوڑتے پھر بھی تھے, اب تو وہ بالکل نہیں ہوتا. تو اسکول کے علاوہ اسکرین ٹائم جنرلی 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر ہی ہونا چاہیے, تاکہ پھر آپ کے برین کو بھی ٹائم ملے کہ تھوڑا سا کسی اور کریٹیوٹی کی چیزیں سوچیں, کچھ اپنے ہوم ورک وغیرہ یا کوئی اور ریڈنگ کا ٹائم ملے, اور پھر کچھ فزیکل ایکٹیویٹی, اور پھر کچھ فیس ٹو فیس لوگوں سے بات چیت کرنے کا بھی ملے. تو ٹھیک ہے اب آپ سوشلائز بھی اسکرین پر کر رہے ہو کیونکہ دوستوں سے ویسے تو ملتے نہیں ہو, اور مے بی آپ لوگ کچھ گیمز بھی کھیلتے ہو, مگر اس کو پھر بھی 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر ہی لمٹ کرنا چاہیے ادر دین اسکول. تو جنرلی یہ ہوتا ہے. ایک اور اچھا طریقہ چیزیں کرنے کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ پورا دن ہی اسکرین پر بیٹھا اور اب آپ سڈنلی جو میں کہہ رہی ہوں وہ کریں تو لڑائی ہوئے گی. تو مے بی بچے سے بیٹھ کر بات کریں, دونوں ایک دوسرے کی آرگیومنٹس پیش کریں کہ بھائی میرے دوست اس وقت آتے ہیں میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں جو بھی, اور پھر کمپرومائز کریں. رائٹ, وہ کہہ رہے ہیں 6 گھنٹے آفٹر اسکول میں نے اسکرین پر بیٹھنا ہے, آپ کہہ رہی ہیں 1 گھنٹہ, کمپرومائز کا مطلب 2 پر مان جائیں. رائٹ, تو کچھ بیک اینڈ فورتھ کانورسیشن کر کے کہیں پہنچے, اور پھر آہستہ آہستہ کر کے اور کم کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ جھگڑا زیادہ نہ بنے. بٹ بچوں آپ بھی پڑھ سکتے ہو, گوگل کر لو, اسکرین ٹائم کے نقصان بھی ہوتے ہیں. ٹھیک, شکریہ ڈاکٹر ثانیہ, بہت اچھا جواب, اور میرا خیال ہے کہ بہت گائیڈنس ملے گی اس سے والدین کو. ڈاکٹر علی, ایک اور سوال آ رہا ہے والدین کی طرف سے ماسک کے بارے میں. کچھ والدین سمجھتے ہیں کہ بہت دیر ماسک پہننا جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ سوال ہے, اور دوسرا ایک بہت پریکٹیکل سوال ہے کہ اگر ایک فیملی گاڑی میں سفر کر رہی ہے, کیا سب کو اس گاڑی میں سفر کرتے دوران بھی ماسک پہننا چاہیے؟ اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے گا. جی تھینک یو ڈاکٹر سلمان. اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور سارے لوگ سن بھی رہے ہیں یہ بات کہ یہ پھیلتا کیسے ہے. اگر یہ بیماری پھیلتی ہے, ٹرانسمیشن جو اس کا ہوتا ہے وہ ریسپیریٹری ٹرانسمیشن ہے, یعنی کہ آپ
गहरा खांसी करेंगे या आप छींकेंगे तो उससे आपको फैल जाएगी। मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक बंदा मास्क पहनेगा तो ट्रांसमिशन रुकेगी नहीं, हो सकती है। अगर 2 लोग मास्क पहनेंगे तो उन दोनों के दरमियान ट्रांसमिशन बहुत कम चांसेस है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी वो सोशल डिस्टेंसिंग रखने का बताया था कि अगर आप मास्क पहने हुए हैं और 6 फीट का फासला रखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों ने मास्क पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है। गाड़ी के अंदर 6 फीट का फासला तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारी छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं। बेहतर ये है कि आप सब मास्क पहने। तो अगर 2 लोग गाड़ी में सफर कर रहे हैं, एक ड्राइव कर रहा है तो दूसरा पीछे तशरीफ रखे और मास्क पहने। अगर बच्चे साथ हैं और सब हैं तो कोशिश करें बच्चों को पीछे रखें। अगर 4 लोग गाड़ी में बैठे हैं तो चारों लोग मास्क लगाएं। अगर 2 बैठे हैं तो 2 मास्क लगाएं। आप अकेले भी बैठे हैं तब भी मास्क लगाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस सिग्नल पे आपको रुकना पड़े, किस से आपको कम्युनिकेट करना पड़े और दूसरे पर्सन ने मास्क पहना हो कि नहीं पहना हो। तो अपनी प्रोटेक्शन और दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि मास्क पहना जाए, दोनों लोगों ने पहना जाए और इनकरेज करें सारे के सारे लोग एक दूसरे को मास्क पहनने में। क्या मास्क पहनने से एक सवाल मुझसे किया गया था, मुझे याद आ रहा है कि भाई हमें इतनी देर हम मास्क पहनते हैं तो हमारा सांस रुकता है और दम घुटता है और हम सांस बजाता लोग का यही है और लोग बिल्कुल गलत तरीके से मास्क पहनते हैं। मैं आपको, अगर मेरी वीडियो भी दिख रही हो तो ये मास्क पहनने का तरीका जो है वो यही है कि आपकी जो नोज है वो कवर होनी चाहिए पूरी की पूरी और आपका फेस नीचे से पूरा कवर होना चाहिए। लोग ऐसे मास्क पहन के घूम रहे हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। इसको मतलब है आप मास्क ना पहने। आप किस चीज को इससे बचा रहे हैं अपने आप को? ना आप अपने आप को बचा रहे हैं, ना आप किसी और चीज को बचा रहे हैं। कुछ लोग इस तरह फिर रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। तो अगर आप किसी को देखें ऐसे मास्क पहना हुआ है, ऐसे मास्क पहना हुआ है तो इनकरेज करें उसको कि भाई आप प्लीज मास्क को नाक पे लगाएं, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई शख्स नहीं है आपके तरफ, अगर कोई भी पर्सन आपके तरफ नहीं है तो बिल्कुल आप थोड़ा सा नीचे कर लें, सांस ले लें गहरा और फिर आ जाएं। हर चीज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक ह्यूमन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस मास्क को पहनने के बाद प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इससे पहले हमने नहीं पहना था लेकिन अब ये जरूरी हो गया है। इससे पहले हमें ये इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन अब ये बहुत अशद जरूरत है, क्योंकि आपने ना सिर्फ अपने आप को बचाना है बल्कि आपने अपने बच्चों को, अपने बाकी रहने वाले लोगों को और आपने बाकी लोगों को भी बचाना है। ये भी हमारी सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफ्टी। तो मेरा बेहतर मशवरा यही है कि आप मास्क पहने और इसको प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर इनहेरिट बिल्डिंग डेवलप होएगी कि हाँ मैं इसको काफी देर तक पहन सकता हूँ। और प्रॉपर तरीके से मास्क पहने। ओवर। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर समान, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। हाँ, एक सवाल जो वालिदैन बार बार पूछ रहे हैं वो ये कि क्या आजकल बच्चों को अस्पताल लाना, क्लिनिक में दिखाने के लिए लाना सेफ है या नहीं? इसका प्लीज जवाब दीजिए। जी, जैसे देखें, अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे ना तो आप बहुत सेफ रहेंगे। इसका ताल्लुक प्रिंसिपल से है, इसका ताल्लुक हुजूम से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी जगह पे जाने से नहीं है। प्रिंसिपल कहता है कि जी मास्क पहने, प्रिंसिपल कहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, प्रिंसिपल कहता है कि अपने हैंड को हाइड करें। क्या ग्रोसरी लोगों ने लेना बंद कर दिया? ग्रोसरी लोग ले रहे हैं, राइट? इसीलिए अपनी नीड के लिए जाना बहुत जरूरी। हाँ, घूमने की जगह तो नहीं है अस्पताल, आप जा रहे हैं अपनी नीड के लिए, आपने फिजिशियन को दिखाना है। आगा खान अस्पताल के अंदर जब आप कोई अपॉइंटमेंट लेते हैं तो पहले आपसे डिस्कस किया जाता है कि आपको ABC किस्म की चीजें तो नहीं है, जिसमें आपको बुखार तो नहीं है, बाकी चीज तो नहीं, ताकि आपको अप्रोप्रिएटली गाइड किया जाए। जब आप क्लिनिक के अंदर तशरीफ लाएंगे तो क्लिनिक में दाखिल होने से पहले आपको बाहर पूछा जाएगा कि क्या आपको इनमें से कोई सिम्टम तो नहीं है। इन सारी चीजों को पूछने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी सेफ्टी है और आपके अतराफ लोगों की सेफ्टी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम प्रिंसिपल्स पे रहे ना, प्रिंसिपल की एग्रीमेंट मैं दोबारा से बता रहा हूँ, फेस मास्क प्रॉपर तरीके से, हैंड सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत। रोफ्तानिया, एक और सवाल ये है कि ऑनलाइन सेफ्टी की बात होती है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने खुद जिक्र किया कि बहुत सारी अब एक्टिविटीज़ ऑनलाइन हैं,
تو آپ ایک یا دو پریکٹیکل کچھ سٹیپس بتائیے جو کہ والدین لے سکیں تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ جو بچے ان کے آن لائن ایکٹیویٹیز پہ ہیں وہ کر رہے ہیں واقعی وہ ان کی عمر کے لحاظ سے ایج کے لحاظ سے سیف ہیں کہ نہیں. یہ بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ایکچولی. دیکھیں کچھ چیزیں پہلے تو جو آپ ان کو کمپیوٹر دے رہے ہیں یا جہاں سے بھی وہ آن لائن ایکسیس کر رہے ہیں, اگر آپ اگین گوگل کریں تو بہت سے نا آن لائن سیکیورٹی سسٹمز ملتے ہیں جس میں آپ پھر پاسورڈ کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ جب تک وہ پاسورڈ نہیں ڈالا جائے تو کون سی ویب سائٹس ایکسیس ہو سکتی ہیں اور کون سی نہیں, یا کس قسم کی. ٹھیک, تو ایک تو پروٹیکشن کے لیے ایک وہ سسٹم آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں نا وہ یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو کمپیوٹر کہاں پڑا ہوا ہے. اگر بچے لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آئی پیڈ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے اگر انڈیویجول کمروں میں یا اکیلے کہیں نہیں بیٹھے ہوئے ہوں, بیچ جو آپ کا جو فیملی روم یا لاؤنج ہے جہاں سب ہر وقت آنا جانا آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں نا, آئیڈیلی اسپیکنگ وہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسکول جب کر رہے ہو تو خاموشی کی ضرورت ہے, لیکن جتنا وہ رادر دین انڈیویجول رومز میں ایک اوپن روم میں رکھ سکیں جہاں کبھی بھی امی بھی پیچھے سے گزرے یا ابا بھی گزرے یا دادی یا نانی یا کوئی بھی گزرے, تو وہ ایک سیفٹی سیکورٹی میں ہیلپ کرتی ہے. تیسرا, پیرنٹس کو خود بھی تھوڑا سا نا انٹرنیٹ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اسپیشلی جن کو بالکل بھی نہیں پتا, تاکہ آپ کو تھوڑا سمجھ آئے کہ کدھر کیا آپ جا رہے ہیں, تاکہ ایک لیول آف لٹریسی ہم سب کو بڑوں کو بھی بڑھانی چاہیے اپنی انٹرنیٹ کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں سے بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, غلطیاں تو سبھی کرتے ہیں, مگر انٹرنیٹ پر ان ایڈورٹنٹلی مطلب کہ ایسے ہی غلط ویب سائٹس بھی آ جاتی ہیں, کبھی کبھی بچہ نہ بھی ڈھونڈ رہا ہو تو آ جاتی ہیں. اگر آپ نے سیکیورٹی سسٹمز لگائے ہوئے ہوں گے تو پھر وہ انسیڈنٹس کم ہوگا, لیکن اگر پھر بھی بچے سے بات کرنا کہ ان کو بتائیے اٹس اے ریالٹی آن لائن پر. دیکھیں, ایک تو غلط قسم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں, دوسرا لوگ اپروچ بھی کرتے ہیں اسپیشلی چیٹ گروپس میں, رائٹ. تو آپ نے ان کو اتنا سمجھانا ہے کہ لوگ اگر آپ سے بات کریں, کسی گیمنگ سائٹ پر بھی لوگ کرتے ہیں, تو آپ نے اپنا نام نہیں بتانا, ایڈریس نہیں بتانا, لوگوں سے ایسے چیٹ میں نہیں لکھنا, ان نون لوگوں سے بالکل, بلکہ اگر ہو سکے تو ان کو پرائیویسی کس طرح سے مینٹین کرنی ہے, کیونکہ آن لائن ہر چیز میں پرائیویسی سیٹنگز ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو بھی سمجھ آئے گی بات, تو آپ بچے کو بھی گائیڈ کر سکیں گے. اور پھر بالکل آنیسٹلی بات کیجیے کہ کیونکہ غلط قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, نمبر لے لیتے ہیں, آپ کو ملنے کو بھی بولتے ہیں, تو یہ چیزیں آپ ان کو بتائیے. تیسرا, دیکھیے اب اوور آل ایک اپنا گھر کا ماحول ہوتا ہے جس میں اگر بچے کو لگے کہ میں نے آدھی غلطی کی اور میرے اماں ابا مجھے الٹا لٹکا دیں گے, تو وہ پھر کبھی بھی اپنی غلطی آپ کو بتائیں گے نہیں, رائٹ. اگر ایک اوپن ماحول رکھیں جس میں آپ بالکل اپنے ویلیو سسٹمز اور مورلز بچے کو سکھائیں, لیکن ساتھ میں اس طرح سے کہ ٹھیک ہے غلطیاں سب کرتے ہیں, اگر غلطی ہو تو بات کر لو آ کر, شاید میں ناراض بھی ہو جاؤں لیکن کوئی بہت زیادہ بری چیز نہیں ہوگی اس بچے کے ساتھ, یا ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ بند ہو جائے گا یہ بھی نہیں ہوگا. تو پھر بچے میں آپ کو زیادہ اوپننیس آئے گی. ٹھیک, سو اوور آل کہاں پر کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, کمپیوٹر کے سیکیورٹی پروگرامز, آپ کو خود بھی تھوڑا انٹرنیٹ سیوی ہونا چاہیے, اور پھر بچوں سے بات کریں. یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں اور پھر ہیلپ کریں گی. کوئی بھی چیز 100% تو نہیں ہوتی, لیکن یہ اوپن رکھیں گے تو خدا نہ خواستہ اگر بچے کو کوئی اپروچ بھی کرے گا یا کچھ اور بھی ہوگا تو ہوپ فلی پھر وہ آپ کو آ کر بتائے گا بھی. تو یہ 4 چیزیں اگر رکھیں, اور ہر وقت ایسے نہیں کہ بچے کے ہم پولیس مین لگے ہوئے ہیں, ٹرسٹ بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ 4 چیزیں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, عزت کے ساتھ ہر چیز کریں اور اوپن ایونیوز رکھیں کہ بات چیت ہو سکے, اور سکھائیں, مگر اپنا بچپن بھی یاد رکھیں. سب نے غلطیاں کی ہیں, بچے بھی کریں گے اور اسی سے سیکھیں گے مگر جب کہ غلطی کر کے آپ سے ڈسکس کر سکیں. اگر غلطی کر کے چھپائیں گے تو وہ غلطی بڑھے گی. اس لیے جتنا یہ اوپننیس رکھ سکیں اتنا سب کا فائدہ ہوگا. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر. Dr. Salman, I'd just like to say something. We have got many questions and I'm sure they're from students that they're very excited and they all want to know the results of the artwork competition. So thoda sa aur sabr karein please, and we will be sharing these details very soon. We've got a very good number of questions coming and they're very interesting. I'm very sure hum sab isse seekhenge and we can share these information forward. One major question that we are seeing coming across a lot, apart from how to help these children, is how safe is it to come to Aga Khan? How can we do our checkups online?
who can we call if we don't want to get out of the house? Agar kisi ko shak hai ki they've got the symptom, what can they do while staying at home? डॉक्टर अली, इस पे ज़रूर आप बताइएगा। और ख़ास तौर पे हमें लगता है कि लोगों को एक खौफ है टेस्ट कराने से, कि अगर टेस्ट करा लेंगे वालिदैन या कोई घर वाला करा लेगा तो फिर बहुत, यानी कि या तो गवर्नमेंट कोई बुरी चीज़ कर देगी उनके साथ, या फिर मोहल्ले वाले या शायद और घर वाले जो हैं वो उनसे दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, या उनको कहीं अलग दूर जो है ले जाया जाएगा। तो इस पे ज़रा आप रोशनी डालिए। सो थैंक यू डॉक्टर सलमान। और मैं सारे लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इस बीमारी से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बीमारी ख़ास तौर पे कुछ ख़ास किस्म के लोगों को जिनके साथ कुछ कोमोबिड्स होते हैं उनको असरअंदाज करती है। कोमोबिड का मतलब है जिसको बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है या ओल्ड एज है, उनमें ज़्यादा अफेक्ट करती है। आमतौर से लोगों को बहुत कम अफेक्ट करती है। इट्स लाइक माइल्ड, जैसे खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है, बिल्कुल वैसे ही होती है। इसमें बुखार होता है, खांसी होती है, नज़ला होता है। इसके लिए अपने सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ना गलत है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अपने प्रिंसिपल्स पर अगर आप रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे। अस्पताल जाना बहुत सेफ है, अगर आप मास्क लगा के रखेंगे आप बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे। अपने ग्रोसरी करना बहुत सेफ है, अगर आप मास्क लगा के रखेंगे, चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत सेफ रहेंगे। बीमारी अगर खुदा न खास्ता आपको लग भी जाती है, उससे भी आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। टेस्ट जो होता है वो बहुत सिंपल होता है। एक कॉटन बड होती है जो कि नोज़ में डाल के टेस्ट लिया जाता है। छोटे बच्चों के अंदर नोज़ में नहीं बल्कि हलक से टेस्ट लिया जाता है। जैसे ईयर बड होती है ऐसे ही टेस्ट होता है। टेस्ट जो होता है वो इसमें वायरस का हम जेनेटिक मेकअप चेक करते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि किसी भी को ये मौजूद है कि नहीं। इसका मौजूद होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप बहुत संगीन बीमार हैं। इसके मौजूद होने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आपको जो है कुछ और काम नहीं करने। आप जब किसी को मौजूद हो, आराम से उसको 7 से 10 दिन क्वारंटीन होने की ज़रूरत होती है। क्वारंटीन का मतलब होता है अपने आप को खुद से आइसोलेट करने की ज़रूरत होती है। खुद से आइसोलेट करने का मतलब होता है आप कहें जी मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूँ कि मैं अपने कमरे में रहूँगा, मैं ज़्यादातर लोगों से एक्सपोज नहीं होऊंगा, मैं अपने घर में मौजूद रहूँगा और मैं अपने घर के लोगों से भी मुतासर नहीं करूँगा। ये है बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका। जब किसी को ये हो भी जाती है तो शुरू के जो दिन थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाले थे, जब सरकार जो है इसके आइडेंटिफाई करे ताकि इनको लिमिट किया जा सके। उसका मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करे, उसका मकसद ये था कि आपके जो एक्सपोजर है यानी कि आप किसी को अगर बीमारी लगा सकें तो उसको लिमिट किया जा सके। तो उस ज़माने के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई और आपने देखा होगा शुरू के दिनों के अंदर एक डर, एक खौफ बैठ गया था, लेकिन उसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। हम अस्पताल से भी जिसको भी डिस्चार्ज करते हैं हम बहुत आराम से डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन हम उनसे मेक श्योर करते हैं कि वो समझ सकें कि घर जाके कैसा बच्चे का ख्याल रखना है, कैसा अपने आप का ख्याल रखना है। अस्पताल आना बहुत सेफ है। अस्पताल में डॉक्टर्स और बाकी लोग जो अस्पताल का अमला है वो अपना मास्क लगाया हुआ है, वो अपने हैंड सैनिटाइज कर रहा है। अस्पताल में जो लोग आ रहे हैं उनको भी हम जोर दे रहे हैं कि बगैर मास्क के अस्पताल में ना करें। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर कोई चीज़ का पेशेंट दाखिल है और अटेंडेंट के पास मास्क नहीं है तो हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्पताल पे मुख्तलिफ जगहों पे एंट्री गेट्स के ऊपर वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कि आपको चेक करते हैं आपका टेम्परेचर और आपकी चीज़ें, और आपको अगर मास्क के बगैर है तो आपको इनकरेज करते हैं कि आप मास्क लगाएं, और अगर आपके पास मास्क नहीं तो आप वहीं से मास्क ले सकते हैं और आप घूम सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जोर किस पे हो रहा है, आप ये भी देखिए डॉक्टर सलमान और बाकी लोग कि हम जोर किस पे दे रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और अपने आप को प्रोटेक्शन करने का बेहतरीन इलाज यही है, बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप अपने बेसिक्स को मौजूद रहें। तो इन समरी अस्पताल आना सेफ है। इन समरी अगर आपको लगता है कि जी बिल्कुल कोई डर है, खौफ है, हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। आप बिल्कुल टेली क्लिनिक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीकाकार है टेली क्लिनिक करने का भी। आप ऑपरेटर को कॉल करें जो अस्पताल का नंबर है और उनसे कह दें कि हमको टेली क्लिनिक में अपॉइंटमेंट दिलवाना है, आपको फ़ौरन से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। सारी की सारी चीज़ें अस्पताल में मौजूद हैं, सारे के सारे तरीकाकार मौजूद हैं आपको सर्विसेज देने के। इसमें पीछे ना हटें और इसमें आगे बढ़ें। शुक्रिया। I would also like to share this that I've already got 8 questions asking for appointments from Dr. Ali Faisal and Dr. Tanya Nadeem. So yes, as Dr. Ali has said, call the helpline number and we would be more than glad to see you with precautions, of course.
Okay, so Dr. Salman, we have lots of questions and we've covered most of them. I would just like to say that people still have this in their minds कि as the cases are going low, तो लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो क्या हम भी ना पहने? ये मुझे question से लग रहा है. And if you go and just look about your vicinity, तो people are not taking care. So that does not mean कि हम रुक जाएं. We still have to continue. Am I correct? Now, especially for children, especially for teenagers, especially for children in universities, and of course the small ones, precautions is the main thing. As things get better, we want to get normal, right? So mask, as you say, and sanitizing your hands are the key. I'd just like to say one thing. Okay, I'm excited to come to your schools, to all the children. This is my message to all the children online. Okay, I'm as excited to come and meet you at your school assembly, to talk to you guys and to tell you to help us more. But just before that, since we're doing all this virtually, आप अपना smartphone लें और aim it at this QR code. It will take you to the donation page. वहाँ आप और आपके वालिदैन can make a donation via your banking cards. Donations के लिए आप वेबसाइट जा सकते हैं, चेक्स भी दे सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम बैठी हुई है. If you don't want to call, you can send a message to this number or my number. My number is mentioned in all our communications. Drop me a message and my team will contact you and we will take your donations. Thank you so much. Just one more time, this last appeal goes by कि aim your smartphone to this QR code और ये आपको लेके जाएगा हमारे donation page पे. Now, the meantime, as everyone is most looking forward for this, we had an art competition, a virtual art competition, for the very first one for us as well, and we wanted all our partner schools to partner with us. Mashallah, we have got a tremendous response from this. We are going to share further. हमने categories रखी थी, primary, secondary और seniors. All our partner schools and many more. For this, हमारे पास एक judges की panel थी. Mrs. Amra Ali, Mr. Yazdiyar Haveliwala, and Mrs. Kamal Ankalsaria. They were very kind in our judge panel to help us and to scrutinize 14 to 1300 submissions which we got all nationwide. हमने इसको scrutinize किए हैं, आपके schools ने select किए हैं the top 5 and they have sent it to us. So these are the judges who have very kindly shortlisted and chosen a winner. Dr. Salman, I'm very proud to say that, and to all the students and the teachers and the parents, that 11 cities से हमें submissions आई हैं. When we started the school program in 2018, so we did it only in Karachi. ये मैं अपने morning assemblies में बोलता हूँ. Then when we started this in 2019, we moved on to Lahore, Islamabad and Hyderabad. And अब आप माशाल्लाह देख सकते हैं, it's all on the map. We are all over the country. So we look forward, we can't wait to come and see you in your schools again. Filal, we will be doing many more virtual events with you, many more virtual interactive sessions for you, for your benefit, for more competitions moving forward. Dr. Salman, you would like to say anything pertaining to this, because we will be announcing the winners then. नहीं, वाकई ये कि इतने तमाम शहरों से पाकिस्तान के जितने भी सबसे बड़े शहर हैं सब ने हिस्सा लिया है और काबुल यानी कि समझे कि पाकिस्तान के बाहर भी जो है तो इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ और बहुत गर्मजोशी दिखाई गई और आप अभी जब विनर्स और रनर अप की पेंटिंग्स देखेंगे तो आपका भी दिल खुश होगा और ये देखिएगा कि इसी मेहनत से जो है जो हमारे अस्पताल में बच्चे हैं उनको भी खुशियां मिलेंगी. So बहुत शुक्रिया to all the students who have taken out time to participate in this on behalf of my team and myself. A very, very big thank you to you. You have made this competition not only a nationwide competition, but as Dr. Salman said, international bhi ho gaya inshallah. And we look forward to working with you guys further. Now it's time for the winners. So Dr. Salman, we can partially announce these winners. It's also going to be on a screen. Just keep in mind कि स्कूलों की तरफ से हमने इसको एक्सेप्ट किया है. जो भी आर्ट वर्क सबमिट हुआ है ये आपके स्कूल से आई है हमें. We let your school submit the best from what they have received. So number one, children, I would like to tell you all, children and parents, कि whatever is on our screen
is you are the best of your school. You are the shortlisted and the best among your schools. That's why you have participated in this nationwide program. So, second runners up, seniors. Sophia Inayat from Daud Public O Levels. Congratulations. I repeat, Sophia Inayat from Daud Public O Levels, second runners up. We would love to give you a hand virtually as well. First runners up, senior, Falak Kamran, the City School PCHS. Congratulations, Falak Kamran. The winner of the senior category goes to Hamza Ibrahim from Beacon House PECHS campus. Hamza Ibrahim, well done. Our judges were very proud and very excited to see such grace and such skills in your work. So well done and congratulations. Consolation prize pay we have kept for Umaima Mariam TCS PAF chapter. Congratulations. It was a very tight competition on who to choose. So I'm sure, thank goodness for our judges and their skills, that they had made this decision very possible. So congratulations. Now we move on to the secondary winners. Please note your gifts will be sent to your schools, and your schools will be contacted and they will be sending it to your house. We will be posting it next week, inshallah. Second runners up for primary goes to Faria Sheikh, Beacon House, Jubilee Campus. Congratulations, Faria Sheikh. Very good drawing. It has impressed a lot of people, so well done. First runners up goes to Abira Kashif, Beacon House, Gulshan Campus. Our theme was followed. This is the main thing. I would also like to say what impressed our judges and myself is that you kept in mind our theme, for empathy, saving another, caring for other, taking care of another, sacrificing. So all these things were followed. So well done to Ariba Kashif. And now the winner of the secondary goes to Destiny Christopher, Beacon House, Jubilee Campus. Destiny, congratulations to you, and we will be sending your gift to your campus, to your school teachers. We will be in touch with your school teachers who will further send it to your house and dispatch it. Congratulations, Destiny, you have been selected from a very big number of participation. Consolation for secondary goes to Isaiah Saqib, Beacon House PACHS campus. Congratulations. Aliza Azam, SMS Aga Khan School, secondary. Congratulations. And another consolation prize goes to Pari Chawla, Beacon House Middle School. Just before we go to the primary, I know this is like the main event. We got, mashallah, 600 plus entries for this category itself. So primary ka theek thaak hamara wo tha participation. We are very proud of it. But just before we move, I would like everyone to get a glimpse of what we got. It was very difficult to select and shortlist from a total number of 1,300 approximately submissions. So you have kept us on your toes, children. We look forward to it, and we want to come and meet you and do more events with you. So just to take you to what we have received from all categories, primary, senior, and secondary. You can see how beautifully small children and elder children have come across, and they've taken part in our event. Meeting the theme was very impressive. Our judges was very impressed. It was a very tight decision for everyone to come to a conclusion. We look forward to having more and more competitions as such with you, with the help of your school, with our school partners, and for our students. If you just look at the theme, mashallah, children have done a great job on, linking up the theme to the contest. So well done, everyone, all of you. In our view, you all are winners. So congratulations. Now the main event. I'm very glad to say कि हमारी participation इस वक्त पे सबसे ज़्यादा and सबसे highest भी है. So moving forward, the primary winners
The gifts will be sent to your schools as well. Second runners up, Umeza Inam from Dawood Public School. Congratulations, Umeza. Naveen Kumar, City School, Nawab Shah. So you can see from all parts of Pakistan, we have been getting responses. So congratulations, Naveen, on being the first runners up. And now the winner for primary, Ishita Prakash, Beacon House School System Primary 3. Congratulations, Ishita. With the help, with the thought process that you put into this painting, it has been very, very impressive for a child of your age in your class. So well done and congratulations. We will be sending you a very, very pretty and beautiful gift, inshallah, next week. Consolation Primary, Abdul Rahman, Beacon House, Johor Campus. Consolation Primary again, Alicia Tahir, the City School URC, University Road Campus. And Consolation Primary, Mohammad Hamza, the City School Liaquat Campus. So congratulations to all our children and our students and the teachers who were a big part of this competition, who helped us take these, shortlist them and send it to us. I would also like to congratulate all the teachers, all the schools for making this event of our art competition a very popular and a very successful one. Thank you so much. I will constantly be in touch with all our schools, our partners, the teachers, the heads, and of course the students. All right, so we just have a couple of minutes more to go. Dr. Salman, I would just like to share with you that this online session was a big chance for us to reach out to our students, their parents, and to ask them to continue helping us donate. So जैसे मैंने कहा था कि checks can be collected आपके घर से, आपके घर के डोरस्टेप से. आप हमें कॉल करें, मेरा नंबर सबके पास है, स्क्रीन पे नंबर है आपके पास. आप हमें कॉल करें, ईमेल करें, हम आपके घर से चेक पिकअप कर सकते हैं. Checks can be written to PBS for AKUH. ऑनलाइन डोनेशंस के लिए donate.aku.edu और बैंक ट्रांसफर के लिए, ऑनलाइन ट्रांसफर्स के लिए आपके स्क्रीन पे ये लिखे हुए हैं. You have account numbers in front of you. जो भी आपके पेरेंट्स के बैंक हैं, जो भी बैंक आपसे देना चाहते हैं, you can just go and transfer it. Once आप ट्रांसफर कर दें, आप हमें ईमेल कर दें, we will show you, send you a receipt. So QR code के जरिए, this is one last chance if you would like to make a donation via QR code or even via online. Please aim, आप अपना मोबाइल फोन aim करें स्क्रीन पे and you can get to our website. Okay, Dr. Salman. चलिए बस अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेशन रहा और उम्मीद है कि आप को इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा. इतनी अच्छी माशाल्लाह से खूबसूरत हमने तस्वीरें देखी, पेंटिंग्स देखी और बच्चों की मेहनत देखी. और यही है कि आई थिंक इस सब में हम सबकी एक आरजू नज़र आई कि चीज़ें नॉर्मल की तरफ वापस चली जाएं किसी तरीके से. जो तस्वीरें हम देख रहे थे कि बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं या जो स्कूल के बच्चे हमारे मरीज़ों से मिलने आ रहे हैं, ये सब ज़ाहिर तस्वीरें जो हैं ये पेंडेमिक से पहले की हैं. हमें उम्मीद है और हमारी दुआ है कि सबकी मेहनत के ज़रिए वो दिन वापस आएँ कि स्कूल जो हैं वो सेफली खुलें, हम जो हैं अपने बच्चों को सेफली हर जगह ले जा सकें और यही बच्चे फिर हमारे जो अस्पताल में बच्चे होते हैं उनके आके उनके साथ बैठें, उनसे दो बोल अच्छे बोलें, उनको टेडी बेयर्स दें और उनकी मदद कर सकें और उनको भी फिर वापस सेहतियाब होके स्कूल जाते हुए देखें. तो शुक्रिया बहुत बहुत, आपने इतना हमें अटेंशन दी, इतना टाइम दिया. तो अब ये कि सारी जो चीज़ है वो आपने देख ली है, डोनेशंस की सारी चीज़ें आपने देख ली हैं. प्लीज़ दिल खोल के हमारी मदद कीजिएगा और ये स्कूल प्रोग्राम को बरकरार रखने में हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में पहुँचें, जिन स्कूलों में हम जाएँ उसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ इसमें हिस्सा लें. हम चाहते हैं कि फैमिलीज़ और टीचर्स की जो फैमिलीज़ हैं वो हमारे सबसे जो हैं यानी कि बेहतरीन सपोर्टर बन जाएं. तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जो सफ़र हमने शुरू किया है ये इंशाल्लाह पॉजिटिवली बढ़ता रहेगा. आपकी मदद की हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी, हम आपके लिए आपके पास आते रहेंगे और इंशाल्लाह जब चीज़ें बेहतर होंगी तो स्कूल के बच्चों को वापस अपने अस्पताल बुलाएंगे और तमाम वो एक्टिविटीज़ कराएंगे जो हम ज़माने में करते थे. शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर अली और डॉक्टर तानिया, आपने इतनी मेहनत से और इतने दिल से अपना टाइम दिया और शुक्रिया बहुत बहुत उन वालिदैन का, उन बच्चों का, उन टीचर्स का जो कि सेशन
کا حصہ رہے, اور میں اپنی جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, خاص طور پہ پیٹر اور شیخ علی اور ہمارے آئی ٹی کے جو سارے لوگ ہیں جنہوں نے مدد کی اس پورے سیشن میں, بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں ہم لوگ سب, اور دعا کرتے ہیں کہ اس پینڈیمک کو اور اس کی وجہ سے جو سارے مشکلات پیدا ہوئی ہیں, انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو واپس اس سے بھی آگے پہنچائیں جہاں وہ تھا. شکریہ بہت. Thank you so much, Dr. Salman. Just to close it off, I would just like to say I'm very thankful to our panelists, Dr. Salman, Dr. Ali Salim, and Dr. Tanya Nadeem. A big thank you for taking out your time and helping us with the school program event, for the PBS school program event. My last message to the children, to the parents, to the students, and all our school partners and teachers. I am very excited and look forward کہ آپ کے schools جلد سے جلد کھل جائیں, تاکہ میں آؤں آپ کے پاس, اور صبح آپ کے ساتھ اسمبلی میں we can talk about how you can make a much better impact for the needy children جو ہمارے پاس آتے ہیں. We are very excited also to call you to the hospital inshallah when things get better. جب یہ کووڈ وغیرہ gets better, so we can now deal with it accordingly. We will combat it together. So on behalf of the school program team, on behalf of myself and my panelists, our judges, and my person team who helped us put this together, bahut shukriya. Please don't forget to support us online. Please don't forget to go online and support us via the website. یا چیک ہو, پک اینڈ ڈراپ ہو, ہم کروا لیں گے آپ کے لیے, یا ٹیلی فون کریں. اگر فار این ایگزامپل یو اسٹل وانٹ ٹو کوآرڈینیٹ, یو کین سینڈ می این ای میل, یو کین ڈراپ می اے میسج آن مائی موبائل نمبر, سب کے پاس ہے میری ای میلز میں, اینڈ وی ول ہیو اٹ کلیکٹڈ. سو بہت شکریہ. ہیو اے گڈ ڈے, انجوائے دا رین. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.